تو پاکستانیوں تیار ہیں، دن 12 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک جناب ایک سمارٹ لاک ڈاؤن لگنے جا رہا ہے۔ اس کی تمام تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اہم کچھ فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ سخت بھی ہوں، اس لیے اپنے انتظار کرنا۔ اور ساتھ ساتھ جناب آج امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا ہنگامے برپا ہونا شروع ہو گئے اور ٹرمپ پر پریشر آنا شروع ہو گیا پاکستان میں اور دنیا بھر میں۔ دیکھنے اور سننے والوں کو جناب ڈاکٹر ایماڈا کا سلام۔ امید کرتے ہیں کہ جناب آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جناب پاکستان میں 29 مارچ کی رات ہے اور آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ ریڈ زون میں جناب ایک کے بعد ایک نقل و حرکت بھی جاری رہی۔ دفتر خارجہ سے لے کر وزیر اعظم ہاؤس تک سفارتی جو ملاقاتوں کا سلسلہ وہ بھی چلتا رہا۔ دوسری جانب جناب امریکہ کے $700 ملین مالیت کے طیاروں کی ایران کے ہاتھوں ایک تباہی کی ویڈیو اس وقت پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور ہر جگہ پر جناب سرخیوں میں۔ اسی دوران جناب ٹرمپ بے چینی سے کسی بریک تھرو کے منتظر ہیں، جبکہ امریکہ میں ان کے خلاف نو کنگ احتجاج بھی جاری ہے، جس نے یقیناً ان کے لیے مشکلات جناب پیدا کر دی ہیں۔ اور اب آتے ہیں کہ پاکستان کی جو اندرونی سیاسی صورتحال کی جو معاملات چل رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کا کیا بنا، ان کی سماعت کب ہوگی، اور اس حوالے سے زیادہ بات نہیں ہو رہی یار۔ اور آج بشرا بی بی کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، پتہ نہیں اب اس میں کتنی صداقت ہے۔ اور ان کے وکلا کی جانب سے جناب تازہ ترین جو اپڈیٹس کے مطابق اب صرف ایک دن کا انتظار ہے اور کیس دوبارہ لگنے جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب 12 گھنٹوں کے ممکنہ لاک ڈاؤن کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، اگرچہ ابھی تک کوئی حتمی جناب فیصلہ بھی نہیں ہوا اور اس کا اعلان بھی نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں آج سہیل احمد خان افریدی نے پریس کانفرنس کی۔ پچھلے ولاگ میں ہم نے بتایا تھا کہ آج پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے جناب جی ایس پی اپلاس کے حوالے سے وضاحت دی ہے اور کہا ہے کہ بات کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز کیا اور بہت سے جرنلسٹ اس سے بات کرتے رہے کہ شاید عمران خان کے بیٹے نے یہی کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تنہائی میں رکھا گیا ہے، جبکہ بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بھی تشویش ہے، تاہم ان کی خبروں کو ابھی تصدیق اس طرح سے ہو نہیں پائی۔ اور دوسرا، پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر انصاف نہ ملا تو وہ پرامن احتجاج کریں گے اور اس میں جناب کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ کارکن ہر وقت تیار رہیں۔ ایک سوال پر صحافی نے سوال کیا کہ موسم کی جو سختی تحریک پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور ماضی میں بھی لوگ عمران خان کے کال پر نکلتے رہے۔ مزید یہ کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں 31 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، اور 2 رکنی بینچ صبح 11 بجے کیس کی سماعت کرے گا، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ انہیں ضمانت ملتی ہے یا مزید اسی طرح کا جو ہیلے بہانے اور تاخیر ہوتی رہے گی۔ دوسری جانب جناب حکومت کی طرف سے توانائی بچانے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجاویز زیر غور ہیں، اور اس کے مطابق ہفتے میں ایک دن دوپہر 12 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک کاروباری جو سرگرمیاں ہیں وہ معطل کی جا سکتی ہیں۔ اور تجاویز میں کچھ چیزیں شامل ہیں کہ جناب بازار اور کمرشل جو سرگرمیاں ہیں وہ بند ہوں، شادی ہالز پر پابندی ہو، اور شہریوں کی جو نقل و حرکت ہے اس کو محدود کیا جائے، پبلک ٹرانسپورٹ جاری رہے، اور ہسپتال اور جو فارمیسیز ہیں وہ کھلی رہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک ایپ بنے گی جس میں لوگ رجسٹرڈ ہوں گے اور ان کو ڈیلی کے مطابق آئل دیا جائے گا۔ اگر منظوری ملی تو یہ لاک ڈاؤن جناب 4 دن تک لگ سکتا ہے۔ اور بین الاقوامی جو سطح پر بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے سعودی عرب میں امریکی فضائی اڈے پر حملہ کر کے $700 ملین کا جدید طیارہ تباہ کر دیا، اور یہ طیارہ نگرانی کے لیے استعمال ہوتا تھا، بہت مہنگا طیارہ تھا۔ اور اس کے علاوہ جناب اطلاعات ہیں کہ اس حملے میں تقریباً 15 امریکی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں کچھ کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے ایک بڑے کیمیکل صنعتی زون کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس سے خطے میں مزید جناب اب کشیدگی بڑھ گئی ہے، اور یہ صورتحال اب شاید کنٹرول میں رہے نہ رہے۔ تو اب معاملات اب پاکستان کے اندر بھی یہ جو بیٹھکیں ہو رہی ہیں، کیا یہ ملاقاتیں جو ہوئی ہیں اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ دوسری جانب اب ٹرمپ پہ اتنا پریشر ہے کہ جناب نو کنگ کے نام ایک طرح کا وہ جو احتجاج ہے وہ جاری ہے، اور ٹرمپ کی جو حکومت ہے اس کے لیے ایک بڑا پریشر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو میڈل ایسٹ کی جانب سے بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور دوسرا
جو یورپی یونین کے ممالک ہیں وہ بھی ٹرمپ پر ایک پریشر ڈالتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایک تو انہوں نے بائیک آؤٹ کیا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ساتھ ہی جناب اب یہ ان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ یہ جنگ فی الفور بند کرنی چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ ابھی بند ہوگی، چونکہ امریکہ یا اسرائیل جب تک ان کو ان کے نتائج یا جو وہ سوچ کے انہوں نے جنگ شروع کی تھی کہ رجیم چینج کر لیں گے، اور اب وہ تو مقصد پورا نہیں ہوا لیکن اب وہ پورے خطے کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ کوشش ان کی یہی ہوگی آخری دم تک کہ پورے خطے کو اس جنگ کی لپیٹ میں شامل کیا جائے. ہمارا تو نقصان ہوا ہی ہے لیکن باقی ممالک کا بھی نقصان ہو. تو جناب ابھی تک کے لیے یہی اپڈیٹس ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک بر وقت اور تسلسل کے ساتھ پہنچتے ہیں.